بہت فخر کی بات ہے کہ یہ دو نوجوان ذیشان میمن اور زین چانڈیو نے ہمیں دعوت خطاب دی، اور یہ بھی دعوت دی کہ ہم آپ سب سے بات کریں، جنہوں نے ہمارے راستے پہ استقبال کی۔ آپ کو بھی میں شکر ادا کہنا چاہتا ہوں، اور کمی بیشی کے لیے میں معذرت کہوں گا۔ کبھی کبھار ہم روڈ کے بیچ میں رکتے ہیں، کبھی کبھار ہم نہیں رک پا سکتے ہیں۔ ویسے تو قانون یہ ہے کہ آپ ہائی وے پہ نہیں رک سکتے، افسوس کی بات ہے۔ مگر آپ کے استقبال کرنے کے لیے بہت شکریہ زین، ذیشان ادا اور تمام دوستوں جو کہ ہمیں ہائی وے پہ استقبال کیا۔ آپ سب کے لیے ہماری پوری عزت ہے، آپ سب کے لیے ہماری پوری سلام ہے، پورا سلام ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے کافی عرصے کے بعد کھل گئے، سبحان اللہ۔ 71-70 کلفٹن کے دروازے ہمارے لوگ کے لیے، ہمارے پورے پاکستان کے لوگ کے لیے، مگر خاص طور پر سندھی لوگ کے لیے، سندھی نوجوانن کے لیے، سندھی طلباء کے لیے کھل چکے ہیں، اور آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ جب تک میں ہوتا تب تک یہ دروازے کھلے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے بعد بھی جو بھی ہوگا، ہم ایک پارٹی بنائیں گے جو کہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی، جو کہ عوام کی پارٹی ہوگی، جو کہ ہم بنا کے عوام کو تحفے کے شکل میں دیں گے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک مرتبہ کہا کہ 2 ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ایک اس روح میں، ایک اس جسم میں، اور ایک آپ ہے، اور ایک آپ ہے، اور ایک آپ سب میں ایک غازی ہے، آپ سب میں ایک دلیر شخص ہے، آپ سب میں ایک وزیر اعظم بھی ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ صرف بھٹو وزیر اعظم بن سکتے، خبردار خبردار، ہم کہتے ہیں کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، کہ عوام اس ملک کو قائد کریں گے، مزدور اس ملک کے صدر بنیں گے۔ انشاءاللہ تعالی میں دعا کرتا ہوں کہ ایک دن میں بھی خود دیکھوں گا کہ اس ملک کا وزیر اعظم ایک کسان بنے گا، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ہماری دھرتی کیسی ہے، لوگوں کے مسائل کیسے ہیں، وہ کیسا فیصلے کر سکتے ہیں عوام کے لیے؟ ان کا حق نہیں ہے، ان کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ عوام کے لیے فیصلہ کریں۔ جیسے کہ دریائے سندھ، اس کی مٹی کو دیکھو، اس کے پانی کے رنگ کو دیکھو، اس کے ماحول کو دیکھو، یہ ایک عشق ہے، یہ ایک عشق ہے، ایک محبت پیدا ہو جاتے دریائے سندھ کو دیکھ کر۔ اور جب یہ محبت پیدا ہو جاتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دریائے سندھ کو ختم کرو، سارے پانی اس سے نکال کے ایک ہی جگہ کو دو؟ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ دریائے سندھ کو دیکھ کر ایک محبت پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمارے اعلی عہدیدار، میں قسم سے کہتا ہوں کہ ایک بھی نہیں دریائے سندھ کو دیکھا، ایک نے بھی دریائے سندھ کی مٹی میں بھی قدم نہیں رکھا، اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کا حق نہیں ہے دریائے سندھ کا، اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ دریائے سندھ سے سارے پانی نکال کے کسی اور کو دے دو۔ ہم نے اپنے پانی کے حقوق کے لیے لڑے تھے اور ہم جیت گئے تھے۔ یہ عوام کی طاقت ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ سب کی طاقت ہے۔ ابھی زندہ ہے۔ یہاں پہ گلشن حدید میں ایک تو بورڈ قاسم ہے، یہاں کے مزدور بڑے مشکل میں پڑ رہے ہیں، بڑے مشکل میں ہیں، اور ابھی تو مزدور میں
ابھی ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے آج کل. PPP نے ان کو بھی چھوڑا, MQM نے بھی ان کو بھی چھوڑا, کئی پارٹی نے ان کو چھوڑا, مگر انشاءاللہ تعالی ہم ان کے مقصد اٹھائیں گے, ہم مزدوروں کے مقصد اٹھائیں گے, ہم آپ کے سارے معاملہ اٹھائیں گے مزدوروں کے. اسٹیل مل, سوری پوڈ کاسٹ نہیں, سوری اسٹیل مل آج کل بڑے برے حالات میں ہیں, اور جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی کوئی حقوق نہیں ہے, نہ تنخواہ صحیح مل رہے, نہ پانی ہے, 3 مہینے سے پانی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, 20 سے نہیں, بہت برا حالات ہو رہے. اور یہ وہی پارٹی ہے جس نے یہ وعدہ کیا روٹی کپڑا مکان کے, یہ وہی پارٹی ہے جس نے وعدہ کیا روٹی کپڑا مکان کے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پارٹی ہے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو سیاست میں آیا, کیا اس نے سوچا کہ میں سیاست سے کماؤں گا؟ کیا اس نے یہ سوچا کہ میں سیاست سے کماؤں گا؟ نہیں, اس نے خدمت کے لیے سیاست کیا. وہ عوام کے خادم تھا, عوام کا نوکر تھا, اور خود بھی کہا کہ میں آپ کا نوکر ہوں. اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مزدور طاقتور ہیں تو پورا ملک طاقتور بنے گا, اگر کسان طاقتور ہے تو پورا ملک طاقتور ہوگا. ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پورٹ قاسم کس کے لیے بنایا؟ اسٹیل مل کس کے لیے بنایا؟ مزدوروں کے لیے بنایا. پبلک اس نے پراپرٹی اس کو بنایا, ایک سرمایہ دار کے لیے نہیں بنایا جیسے پہلے ہوتے تھے. روس کے مدد سے اذان ہو رہا ہے.